نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ کل کہہ دیجئے اے پیغمبر، من کانا جو بھی ہے، عدوً دشمن، لجبریل جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ پس بے شک اسی نے نزلہ اتارا ہے، علی قلبی کا آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، مصدقاً ایسی چیز اتاری جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی، بینہ یدئی جو اس کے آگے ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ اصل میں یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، کہ عذاب کا حکم لے کر آنے والا یہ جبریل ہے، جو پہلے نبیوں پر بھی وہی لے کر آتا تھا، عذاب کا آرڈر جو اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، جو وہی اللہ نازل کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور جو عذاب نازل ہوتا تھا اس عذاب کا آرڈر اللہ سے جبرائیل علیہ السلام لے کر لہٰذا یہ ہمارا دشمن ہے، یہ یہودیوں نے کہا تھا۔ تو ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر تم کہہ دو جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، پس بے شک وہ تو ایسے یعنی اللہ کا فرشتہ ہے جلیل القدر، کہ اسی نے اتارا ہے آپ کے دل پر، علی قلبی کا آپ کے دل پر، باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، اسی نے تو اللہ کے حکم کے ساتھ اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے، درجہ بدرجہ، وقتاً فوقتاً، ضرورت کے مطابق قرآن جو ہے وہ نازل ہوتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، آپ کے قلب اطہر پر۔ تو اور ایسی چیز ہے یہ قرآن، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما بین یدی جو اس کے آگے ہے، وہدن اور ہدایت کا ذریعہ ہے یہ قرآن، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، کیونکہ قرآن صرف مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ کافر کو قرآن اچھا نہیں لگتا، یہ علیحدہ بات ہے کہ قرآن کی تاثیر اللہ نے اتنی رکھی ہے کہ وہ چھپ چھپ کر قرآن کو سنا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے، بالخصوص ان کی عورتیں قرآن کو سنا کرتی، یہ قرآن کی اپنی تاثیر تھی، اللہ کی کلام میں تاثیر ہے، لیکن ماننے سے انکار کرتے تھے۔ اور جو مشرک ہے وہ قطعاً پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے اس کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جائے، وہ پسند نہیں کرے گا۔ تو فرمایا یہ خوشخبری ہے صرف مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ، لہٰذا جو بھی ہے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کے، جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، اور فرشتوں میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے، جیسے وہ کہتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، نعوذ باللہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان فرشتوں میں سے اگر ایک کا بھی کوئی دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ اس سے دوستی نہیں رکھتے۔ اور وہ یہودی کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ میکائیل جو ہے نا یہ ہمارا دوست ہے، اب پہ ہی دوستی، اب پہ ہی دشمنی رکھی تھی انہوں نے، آپ پہ سارے گویڑ لائی رکھتے سے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے دشمن ہے، میکائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ ہمارے دوست ہیں، کیونکہ وہ اچھی خبر لاتے ہیں اللہ کی طرف سے، بارش جو پابند ہے وہ اس لحاظ سے، کیونکہ ان کی مطلب کی بات میکائیل علیہ السلام لے کر آتے، کہتے ہیں یہ ہمارے دوست ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو کسی ایک کا بھی دوست ہے، دشمن ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی، الیک آپ کی طرف، آیات نشانیاں، بینات واضح، وما یکفر بہا نہیں کفر کرتے اس کے ساتھ، الا الفاسقون مگر فاسق لوگ۔ اوا کلما عاہدوا، کیا جب کبھی بھی انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی بھی عہد، نابذہ پھینک دیا اس کو، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثر ان میں سے، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے تھے۔ پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ پس پش ڈال دیتے تھے، عہد کرتے تھے، وعدہ کر لیتے تھے، لیکن وعدہ خلافی کرتے تھے، وعدے کو اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، پس پش ڈال دیتے تھے۔
اب کوئی چیز جیسے ردی کے برابر سمجھ کر اس کو پھینک دیا جائے، ایسے جو عہد معاہدہ کرتے اس کو ایسے پھینک دیتے، یعنی پس پشت ڈال دیتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول، رسول یہ تنوین آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی رسول۔ اگر الرسول آئے نا، الف لام آ جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا جس رسول کا ذکر ہو رہا ہو وہ رسول مراد ہوتا ہے۔ لیکن رسول عام آ جائے الف لام کے بغیر تنوین، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی رسول، یعنی یہاں کیا ثابت ہو رہا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی بھی رسول آیا، بنی اسرائیل کا جو رویہ رہا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدقن تصدیق کرنے والا، لما اس چیز کی معاہم جو ان کے ساتھ ہے، تو نابذ فریقن ایک گروہ نے پھینک دیا، من الذین ان لوگ میں سے، اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو بھی پھینک دیا، یعنی پس پوچھ ڈال دیا، ماننے سے انکار کر دیا، وراء ظہورہم اپنی کمروں کے پیچھے، یعنی پس پشت ڈال دیا، کأنہم ایسے پھینک دیا، یعنی اللہ کی کتاب کو سمجھنے سے ایسے انکار کر دیا، کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون جانتے ہی نہیں ہیں، جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی، ایسے بالکل یعنی لاپرواہی انہوں نے اختیار کی۔ اور پھر ہوا کیا؟ اللہ کہتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی کی جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت، وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب دور آیا، اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزات عطا، ایک انوکھا معجزہ یہ بھی تھا، وہ پرندوں چرندوں کی بولی سمجھتے تھے، اور بہت سارے معجزات سے نوازا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا سلسلہ بڑا عام تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کتابیں انہوں نے لکھ چھوڑی ہیں اور اسی کے مطابق یہ جادو ٹونے کرتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکمت عملی کے تحت جو ان کا تخت تھا نا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس تخت کے نیچے تمام کتابوں کو دبا دیا، دفن کر دیا، جس کے ذریعے جس سے علم حاصل کرتے، جن کتابوں کے ذریعے علم حاصل کرتے اور پھر آگے وہ یعنی کہ جادو کو آگے پھیلاتے تھے، تو ان کتابوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ تو جب دفن کیا حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد جب ان کا تخت جو ہے نا اکھاڑا گیا، وہاں سے پھر نیچے سے وہ کتابیں نکلی، پھر انہوں نے شور ڈالنا شروع کیا، کہتے دیکھو وہ جو ہم کہتے تھے وہ سچ نکلا ہے کہ سلیمان جو ہے وہ بھی جادو کرتا تھا، نعوذ باللہ، کہ اس کے تخت کے نیچے سے یہ کتابیں نکلی ہیں جادو کی، تو اسی جادو کے ذریعے تمہیں گمراہ کرتا تھا اور وہ بھی کفر کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ حضرت سلیمان پیغمبر نہیں تھے بلکہ وہ کافر تھے، نعوذ باللہ۔ قرآن کہہ رہا آگے وجہ کیا اور کیسے انہوں نے بہکایا لوگوں کو، کہنے لگے کہ دیکھو یہ جادو تھا، یہ کتابیں اس کے تخت کے نیچے سے نکلی ہیں، اور انہی کتابوں سے علم حاصل کر کے یہ جادو کے ذریعے یہ سارا کچھ کرتا تھا، پرندوں کی بولی یا جو بھی وہ معجزے نہیں تھے بلکہ وہ جادو کے ذریعے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتوں کا جواب اللہ نے یہاں دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کفر تو تم نے کیا۔ ان لوگوں کا یہ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، اور بطور تصدیق کے اللہ نے تصدیق کیا کہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، نعوذ باللہ، نہ کہ کافر تھے جس طرح تم سمجھتے۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، انہوں نے پیروی کی ان چیزوں کی جو پڑھتے تھے شیطان علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر، یعنی ان کی بات مانتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سلیمان، اللہ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعنی جو بھی جادوگری کا سلسلہ کرتے تھے، کرواتے تھے، سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، وہ اصل کافر تھے۔ یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو السحر، جادو، وما انزل، اور وہ چیزیں سکھاتے تھے انزل جو نازل کی گئی علی الملکین، دو فرشتوں پر، بابل شہر میں، اور وہ فرشتے کون ہیں؟ ہاروت اور ماروت، ہاروت و ماروت، یعنی آگے جو ہے نا پہلے علی الملکین کہا ہے، دو فرشتے، آگے ان کی مزید تاکید آ گئی ہے کہ وہ کون سے ہیں؟ ہاروت اور ماروت، یہ دو نام تھے، بابل شہر میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے۔
دو فرشتے، اور وہ لوگوں کو جادوگری سکھلاتے تھے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ سیکھ لو، لیکن یہ سیکھنا کفر ہے، گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ یعنی صرف بتلانے، کیونکہ اس وقت ہر بندہ سمجھتا تھا کہ سب سے بڑا جو ہے نا سلسلہ وہ جادو سیکھنا، جس نے جادو سیکھ لیا وہ اس وقت اس ماحول میں وہ سمجھتے تھے کہ سب سے بڑا کامیاب ہوئی ہے جو جادو سیکھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دو فرشتے آزمائش کے لیے بھیجے تھے، کون ان کی بات مانتا ہے، کون انکار کرتا ہے۔ تو وہ جادو سکھانے سے پہلے یہ واضح کہہ دیتے کہ یہ جادو سیکھنا بھی کفر ہے اور سکھانا بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی نازل کی گئی مالکینی دو فرشتوں پر، بابل بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان، اور نہیں وہ سکھلاتے تھے، من احد کسی ایک کو، حتیٰ کہ یقولا، وہ دونوں یعنی ہاروت اور ماروت دونوں کہہ دیتے کہ انما نحن فتنہ، بے شک ہم تو آزمائش ہے۔ انما یہ کلمہ حصر ہے، یعنی اس میں کسی بات کو کلوز کرنے کے لیے آتا ہے کلمہ حصر، یعنی بند کرنے کے لیے، بات کو ختم کرنے کے لیے، کہ بے شک ہم آزمائش ہے، یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم آزمائش تمہارے لیے بن کر آئے ہیں، اور حقیقت میں یہ جادو جو ہے، یہ سیکھنا سکھانا یہ جائز نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ فلا تکفر، جس کو سکھلاتے اس کو یہ بھی کہہ دیتے کہ تو کفر نہ کر، یعنی جادو نہ سیکھ، یہ جائز نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ تو فیتعلمون، پھر بھی وہ سیکھ لیتے۔ فا جو ہے نا سما کے معنی میں ہے، اللہ کہتے ہیں پھر وہ سیکھ لیتے، یہاں فا کا معنی پس ہوتا ہے، لیکن یہاں سما کے معنی میں پھر بھی وہ سیکھتے، منہما دونوں سے، ما یفرقون بہ، ایسی چیزیں جو فرق ڈالتی تھی، بہ اس جادو کے ذریعے، بین المرء و زوجی، بندے اور اس کی بیوی کے درمیان، ایسے جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈال دینا، جھگڑا پیدا کر دینا ان کے درمیان، ان کو ایک دوسرے سے الگ کر دینا، جدا کرنے والی چیزیں سیکھتے تھے۔ آج بھی کئی جادو کے ذریعے رشتہ داروں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے بہت کم لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ بدبخت لوگ ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے جادو سیکھا یا سکھایا، فقط کفر، اس نے کفر کیا، اور جس بندے نے جادوگر کی بات کی تصدیق بھی کی اس نے بھی کفر کیا۔ جو کہتا ہے نا کہ جادو جو کہتا ہے، جادوگر جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فقط کفر، اس نے بھی کفر کیا۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنا، جادو کرنا جو ہے نا یہ کفر ہے، جادو کسی سے کروانا یہ بھی کفر ہے، جادو کا اثر ہو جانا کسی پر اللہ کے حکم کے ساتھ یہ برحق ہے۔ جادو کرنا کفر ہے، کروانا بھی کفر ہے، لیکن جادو کا اثر ہو جانا کسی دوسرے پر اللہ کے حکم کے ساتھ یہ برحق ہے، اثر ہو سکتا ہے، لیکن کب ہوگا؟ جب اللہ کا حکم، اللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر جادو بھی اثر نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ تعالیٰ یعنی مہلت دینے کے لیے، جو یہ کام کرتا ہے نا اللہ اس کو مہلت دیتے ہیں، چلو اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو اس مسئلے میں کامیاب کر دے تو کتنا کا آگے جائے گا، آخر تو اس کا رزلٹ اللہ کے آنا کہ کفر کے بدلے میں اس کے لیے عذاب ہے، دنیا میں بھی اللہ اس کو رسوا کرتے ہیں، تو یعنی اللہ اس کو مہلت دے دیتے ہیں، اثر اس میں اللہ تعالیٰ داخل کر دیتے ہیں، اس میں اثر ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے بغیر جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ ہاں یہ تدابیر نبی علیہ السلام نے بتلائی ہے کہ تم نے جادو سے بچنا کیسے، وہ صبح شام کے اذکار ہیں، واش روم میں جانے کے اذکار ہیں، نکلنے کے اذکار ہیں، شیاطین سے بچنے کے لیے، جادوگر کے اثر سے بچنے کے لیے، اور اس طرح سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھ کر سوتا ہے، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ دو آیات جو آخری آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جو یہ دو آیتیں پڑھ کر سو جاتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں، اس کو نہ جادو اثر کرتا ہے، نہ کوئی رات کو پریشانی آتی ہے، کوئی چور ڈاکو وغیرہ سب چیزوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو دو آیات یا آج سے تیار کر لیں کہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ یہ پڑھ کر سویا کرنا، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، میرا خیال ہے 1 منٹ بھی مکمل نہیں لگے گا، آخری دو آیات، اسی طرح سورہ سجدہ، سورہ ملک، یہ 3 عمل اگر آپ لوگ انشاءاللہ سونے سے پہلے یہ 3 چیزیں، یہ 2 صورتیں اور تیسرا یہ جو 2 آیات میں نے کہی، سورہ سجدہ، سورہ ملک، یہ پڑھ کر سونا، اس سے اللہ تعالیٰ ساری رات اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، وہ جادوگر کے اثر سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ باقی معاملات سے اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں،
اور اسی طرح صبح و شام کے اذکار ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ بالخصوص ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بہت جامع دعا، بہت حسن المسلم میں موجود ہے، کوشش کرے ہر کوئی یاد کرے۔ اب صبح 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ اگر کوئی آدمی پڑھ لیتا، صبح کو پڑھے شام تک، وہ ہر ایسی موذی چیز سے محفوظ اللہ تعالیٰ رکھے۔ غالباً حضرت عثمان نام تھا یا صوبان، اس طرح کا نام، مجھے صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا، وہ راوی بھی ہے اور صحابی بھی ہے، اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے شاگردوں کے سامنے حدیث بیان کی تو حدیث بیان کی تو اس سے پہلے ان کو لقبہ ہوا تھا یا فالج کی بیماری تھی۔ شاگردوں نے یہ سوال کیا کہ ہمیں یہ کہتے ہو کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے اس کو کوئی بیماری نہیں لگتی، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کو یہ کیسے لگی ہے، فالج کا مسئلہ کیسے بنا؟ تو وہ کہنے لگے کہ جس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی نا، اسی دن مجھے یہ فالج کا جھٹکا لگا۔ تو ثابت کیا ہوتا ہے کہ اگر آدمی صبح شام کے اذکار پڑھ لے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرے، تو انشاءاللہ کوئی دنیا کی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فرمایا کہ فَيَتَعَلَّمُونَ، پس وہ سیکھتے تھے، مِنْهُمَا، دونوں میں سے، مَا يُفَرِّقُونَ، ایسی چیز جو فرق ڈالتی تھی بھی اس کے ساتھ، بین المرء، بندے، وزوجی، اور اس کی بیوی کے درمیان، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ، اور حالانکہ نہیں تھے وہ نقصان پہنچا سکتے اس کے ساتھ، من احد، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وضاحت بھی کر دی ہے کہ یہ جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں کوئی بھی دے سکتا، ہاں جب اللہ چاہے گا تو نقصان ہوگا۔ ایک ہے دوسرا آدمی ہے، وہ بھی اپنا حفاظت کا ذریعہ نہیں رکھتا کہ قرآن کی تلاوت یا نماز نہیں پڑھتا، ذکر و اذکار نہیں کرتا، اس پر جادو کا اثر ہو جائے، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کی چیزیں اپناتا ہے تو اللہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں، لیکن اثر ہوتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سکھلاتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ تو ان کو نقصان دیتی چیز اور نہ ان کو نفع دیتی، محض گناہ کے مرتکب ہو جاتے، کفر کے مرتکب ہو جاتے، اپنی آخرت پر بات کرتے تھے۔ والا قدر، البتہ تحقیق عالم، انہوں نے بھی جان لیا تھا، لما نشترو، البتہ خریدا ہے اس کو، مال، یعنی جنہوں نے اس کو یہ کام کرنا شروع کیا، جادو کرنا، کروانا، سیکھنا، سکھلانا، جنہوں نے اس چیز کو خریدا، مالہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ والا بئس ما شروا بہ انفسہم، البتہ برا ہے جو خریدتے ہیں جس کے بدلے میں اپنے نفسوں کو، لو کانوا یعلمون، اگر ہوں وہ جاننے والے، ولو انہم، اگر بے شک وہ آمنوا، ایمان لے آئیں، واتقوا، اور ڈر جائیں، لمثوبۃ، البتہ ثواب کی جگہ ہے، من عند اللہ، اللہ کے ہاں، یعنی ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے جو اگر صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، ثواب کی جگہ ہے، من عند اللہ، اللہ کے ہاں، خیرون، وہ بہتر ہے، لو کانوا یعلمون، اگر ہوں وہ جاننے والے۔